بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث قبروں پر عمارت بنانا۔ عزیز دوستو، قبروں پر عمارت بنانے کا جو رواج ہے یہ ایک ایسا رواج ہے جس کو اسلام نے سختی سے کنڈم کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جب آپ کی وفات کا وقت بالکل قریب تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے یعنی ان لوگوں نے یعنی یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ عزیز دوستو، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی مقامات پر مزارات بنانے اور مزارات پر جو بیٹھتے ہیں ان پر بیٹھنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں تقریباً 2 حدیث پیش کروں گا جو صحیح مسلم شریف سے میں نے لی ہیں۔ صرف 2 حدیث پیش کروں گا کیونکہ ویڈیو طویل ہونے کی بہت لوگوں سے میرے پاس شکایت آتی ہیں۔ عزیز دوستو، پہلی حدیث، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے سختی سے منع فرمایا۔ نمبر 1، قبر کو پکا بنانے سے۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جو قبریں 1 بالشت سے یا 1.25 بالشت سے اوپر دیکھو یا جو مزار پکا دیکھو اس کو توڑ دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بے شمار مزارات کو توڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات فرمائی کہ قبروں کو پکی بنانا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر عمارت نہ بناؤ۔ بعض لوگ اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ اطہر ہے اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بھی ایک عمارت بنی ہوئی ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کوئی عمارت نہیں بنائی گئی تھی اور نہ بنی ہوئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس قبر ہی کو عمارت کے اندر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر بنایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی تو لوگوں میں یہ چہمیں گوئیاں ہوئیں کہ آپ کی قبر اطہر کہاں بنائی جائے۔ بعض نے تو مشورہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہم بنائیں گے بیت المقدس کے اندر،
لیکن میں نے بہت سی روایات کے اندر پڑھا ہے جو صحیح سند کو پہنچتی ہیں. میں اس وقت ان کا حوالہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام اس بات کو سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک تمام صحابہ کرام کو ایک سکینہ یعنی ایک غفلت سی نے آن گھیرا اور ایک کونے میں سے آواز آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں. چنانچہ جب سب لوگ ہوش میں آئے تو سب نے اس پر اتفاق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو اسی مقام پر بنایا جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ انبیاء میں سے کسی نبی کی وفات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جگہ بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے. اس لیے اتفاق یہ ہوا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی تھی بالکل ٹھیک اسی کے نیچے آپ کی قبر اطہر کو کھودا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر کوئی عمارت نہیں بنائی گئی تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر کسی نے عمارت بنانے کا ارادہ کیا، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس قبر ہی کو عمارت کے اندر بنایا گیا تھا. عزیز دوستو، دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یعنی پہلی قبر کو پکا بنانے سے، دوسرے قبر کی یعنی کہ قبر پر عمارت بنانے سے، اور تیسرے قبر پر بیٹھنے سے. عزیز دوستو، قبر پر بیٹھنا جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. قبر پر بیٹھنا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو وقتی طور پر کچھ لوگ قبر کے اوپر، مزار کے اوپر پکی زمین دیکھ کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی بار نیچے بیٹھ کر بھی اس کا تکیہ لگا لیتے ہیں. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور پھر اس کے بعد میں اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا، یہ ایک اور بیٹھنا ہے. کسی بھی قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. یہ حدیث آپ کو یعنی کہ یہ حدیث آپ کو مسلم شریف کے اندر 2245 نمبر پر ملے گی، اور یہی حدیث آپ کو مشکات المصابیح کے اندر بھی مل جائے گی جس کا نمبر 1697 ہے. تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کوئی عمارت نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو عمارت کے اندر بنایا گیا تھا. اور وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے اس نبی کے لیے جو مقام محبوب ہوتا ہے وہ اسی مقام پر اپنے نبی کی وفات بھی کرتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مقام اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہتر مقام تھا. اس لیے صحابہ کرام کا اتفاق یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا. اس کے علاوہ عزیز دوستو اور بھی کئی ایک حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ویڈیو کے طویل ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے مختصر سی ایک حدیث اور پیش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کا حدیث نمبر ہے مسلم شریف کے اندر 4248، اور اگر اس کو مشکات المصابیح میں آپ دیکھیں گے تو اس کا نمبر آپ کو ملے گا 1699، یعنی ایک کم 1700. عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبر پر بیٹھے اس کے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑوں کو وہ آگ جلا دے اور اس کے جسم تک وہ آگ پہنچ جائے. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عزیز دوستو، اس سے جو ہے یہ پتہ چلا کہ قبر پر بیٹھنا
اور چاہے مجاور بن کر بیٹھنا ہو یا وقتی طور پر آرام کی غرض سے یا کسی اور غرض سے بیٹھ جانا ہو، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، کہ وہ آگ کے انگارے اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کے بدن تک کو جھلس کر رکھ دیں۔ تو عزیز دوستو، قبروں پر بیٹھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی اس کی سزا ہو سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے روکا ہے۔ اور یہ بات ظاہر بھی ہے، یہ بات آج ظاہر بھی ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہو چکی ہے، پچھلی امتوں کے اندر بھی شرک جو ہوتا تھا وہ قبروں ہی سے شروع ہوتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی بار ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے یہ بات بتلا بھی دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کا جو شرک تھا، ان کا شرک یہی تھا کہ وہ 5 قبر والے تھے، اور ان 5 قبر والوں کی عبادت سے وہ لوگ منہ نہیں موڑتے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ بڑے بزرگ تھے، وہ اللہ والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ تو کیا ہوا؟ تو کیا ان کی قبروں پر سجدہ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے شاید، کہ وہ جب یمن سے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ کے سامنے انہوں نے سجدہ کرنے کا ارادہ کیا، ابھی زمین تک پہنچے یا پہنچنے والے ہی تھے، آپ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ان کی رعایا جو ہے وہ سجدہ کرتی ہیں۔ واضح رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے لوگوں کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرایا تھا، اور تمام مخلوقات سے سجدہ کرایا تھا، سوائے ابلیس کے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتلاؤں، قرآن کریم کھول کر دیکھو، سورہ یوسف نکالو، سورہ یوسف کے اندر آپ دیکھو گے کہ باپ نے بیٹے کو نہیں، بلکہ یعنی بیٹوں نے باپ کو نہیں، بلکہ باپ نے بیٹے کے سامنے سجدہ کیا، اور چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائیوں نے سجدہ کیا ہے۔ وہ سجدہ تھا تعظیمی۔ آج اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، مزارات بنانے سے گریز کریں، کیونکہ اصل جو شرک پھیلتا ہے وہ مزارات ہی سے پھیلتا ہے۔ آج دیکھ لو جا کر کے ہندوستان کے اندر، آج دیکھ لو جا کر کے پاکستان کے اندر، آج دیکھ لو جا کر کے بنگلہ دیش کے اندر کتنے مزارات ہیں، اور ان کے اوپر کتنے چڑھاوے آتے ہیں، کیسی کیسی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان کے سامنے نظر اور نیاز مانی جاتی ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، ان کے نام پر جو ہے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کے نام پر نہ جانے کیا 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 جا رہا ہے، اور وہ تمام کا تمام کیا ہو رہا ہے؟ وہ تمام کا تمام عزیز دوستو شرک ہو رہا ہے، اور وہ شرک کی وجہ کون ہے؟ یہ مزارات ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روکا، اور وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو روکا، اور روک کر فرمایا کہ کیا تو میری قبر پر، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، کیا تو میری قبر پر بھی سجدہ کرے گا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، پھر تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو پتہ چلا صحابی کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ کسی مردے کی کسی بھی قبر کے اوپر کوئی بھی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی بڑا دوست ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ صحابی ہو، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ اس کی قبر پر سجدہ کیا جائے۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے صاف طور پر بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سجدہ جائز ہوتا اس امت کے اندر تو میں سب سے پہلے حکم دیتا کیا حکم دیتا؟ عزیز دوستو، غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھ کو سجدہ کریں، یا کسی صحابی کو سجدہ کریں، یا ان میں سے
जिनको जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा करार दिया, जो 10 सहाबा हैं जन्नती हैं, उनको सजदा करें, या अबू बकर को, या उमर को, या उस्मान को, या अली को, या फातिमा को, या फिर किसी और को, हरगिज़ नहीं, ना किसी पीर को, ना किसी फ़कीर को, बल्कि आपने क्या हुक्म दिया। गौर करो कि मर्द पर कितने हक़ हैं, यानी कि औरत पर कितने हक़ हैं उसके मर्द के, उसके शौहर के। फरमाया कि अगर ये बात जायज़ होती तो मैं हुक्म देता औरत को कि वो अपने शौहर के लिए सजदा किया करे, अपने शौहर को सजदा किया करे, लेकिन ये बात क्योंकि जायज़ ही नहीं, इसलिए मैंने इसका भी हुक्म नहीं दिया। अज़ीज़ दोस्तों, ये मुतअद्दिद मकामात पर आपको हदीसें मिल जाएंगी अगर आप कोशिश करोगे तो, क्योंकि इनके नंबर मैंने आपके सामने पेश नहीं किए हैं, और अगर आप इनके नंबर तलब करना चाहोगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं इनके नंबर और इनकी सनद भी आपके सामने पेश कर सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह ताला मैं मुकम्मल कोशिश करूँगा अल्लाह तबारक व तआला की मदद के ज़रिए, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं है कि जो मैं सही बात आपको बतला सकूं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से। तो अज़ीज़ दोस्तों, पता ये चला, इन तमाम बातों से पता ये चला कि जो शिरक जो फैलता है वो मज़ारात के बनने से फैलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मज़ार नहीं है, और जो लोगों के अंदर मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो गुंबद रखा हुआ है उसका आज भी साया नहीं है, वो भी भूल में हैं, वो भी ज़बरदस्त भूल में हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने एक वीडियो आपके सामने अब से पहले अपलोड कर दी है, वो शायद पहुंच जाएगी या पहुंचने वाली होगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए के बारे में मैंने कुछ यानी 1 या 2 हदीस आपके सामने पेश की हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने अपने अपनी खानकाहों के अंदर या मदरसों के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल भी रखे हुए हैं और उनकी ज़ियारत भी कराते हैं। हम उनको ना जाली कहते हैं और ना सही कहते हैं, क्योंकि अगर जाली कहेंगे मुमकिन है हो, लेकिन अजीज़ दोस्तों, उन बालों को किसी पार नज़र आने वाले शीशे के ऊपर रखकर उसके ऊपर ज़रा टॉर्च जला करके देखो, क्या उनके नीचे उनका साया दिखाई देगा या नहीं देगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था या नहीं था। और इसके अलावा मैंने 2-3 हदीस जो आपके सामने पेश कर चुका हूँ अब से पहले, वो साया रसूल के नाम से वो वीडियो अपलोड हो रही है, अभी पहुंची नहीं है शायद, तो आप उसके अंदर हवाले भी देख लेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ से वो 2 या 3 हदीस निकाल करके आपके सामने पेश की हैं। और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का या किसी और सहाबी का मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, मैंने उनका नाम लेकर कि रात के वक्त नमाज़ पढ़ाई आपने, और आपने फरमाया कि मैंने अपना और तुम्हारा साया देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद खुद फरमाया। और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने मकान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया देखा और मैंने उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। ये 2 हदीस मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं और उनके हदीसों के शायद नंबर भी डाल दिए होंगे, मेरे याद नहीं। अगर किसी को नंबर की ज़रूरत हो और उसके अंदर नंबर मौजूद ना हो तो मैं उसका ज़ामिन हूँ कि मैं उनके नंबर भी आपको दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए अजीज़ दोस्तों, कब्रों पर बैठने से, मज़ारों पर बैठने से, पुख्ता कब्र बनाने से, पुख्ता कब्रों के पास जाने से, और जो है पुख्ता और जो है यानी कि कब्रों के ऊपर इमारत बनाने से, इनसे परहेज़ किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कब्रिस्तान के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए भी हुक्म दिया कि उनके अंदर नमाज़ें ना पढ़ी जाएं, उनको सजदागाह ना बनाया जाए, बल्कि वहाँ से हटकर नमाज़ पढ़ी जाए। आज हमारी कितनी मस्जिदें हैं जो कब्रिस्तान के अंदर बनी हुई हैं। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्यों कि वो जो मस्जिदें हैं वो हो सकता है वो कब्रिस्तान मिस्मार हो गए हों, उनके निशानात ख़त्म हो गए हों, नामालूम जहां हम रहते हैं, नामालूम जहां हमारी मस्जिदें बनी हुई हैं, कितने लोग वहां दफन होंगे, क्या
کیا ہوا ہوگا۔ لیکن عزیز دوستو، جن مسجدوں کے اندر قبریں آج بھی موجود ہیں، ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ قبریں ان کے سامنے آئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا؟ جب ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہاں قبر موجود ہے تو وہاں نماز نہ پڑھیں اور اس کے اوپر نہ بیٹھیں، اس کے اوپر سے نہ گزریں، اور جب وہ نشان مٹ جائے پھر چاہے جو کریں، پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہی۔ تو اس لیے عزیز دوستو، ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو اور بھی بہت ساری رہ گئی ہیں، لیکن اب بھی کافی بڑی ویڈیو ہوگی، میں اس کو مختصر کیے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی جذبات میں بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو ہمارے دلوں سے دھو کر نکال دے اللہ تعالیٰ، اور جو صحیح بات نکلی ہوں ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ ان تمام باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔